محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ جو مسجد ہے اس پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللہ کل قیامت کے دن جو لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس پریشانی کے وقت 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے 7 کبیرہ بڑا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ 7 بڑا گناہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا۔ تفسیر کے اندر تو جان نہیں سکتا کہ جمعہ کے مختصر سا وقت رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی میں آپ کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو وضاحت کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے عرض کیا کہ 7 بڑا گناہ سے بچو، 7 ہلاک کر دینے گناہ سے بچو۔ 7 ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کے راستے تک جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ جب اللہ کے پاک نبی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے جب یہ عرض کیا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ 7 بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ وہ 7 ہلاک کر دینے والا گناہ کیا ہے؟ ذرا ہمیں بتائیے وہ 7 بڑا گناہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو سب سے پہلے فرمایا لا تشرک باللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے صحابہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہیں کرنا۔ یہ گناہ ایسا ہے جو ہلاک کر دیتا ہے، جو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے ولی ہو چاہے نبی ہو، چاہے فقیر ہو چاہے درویش ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہ کرنا۔ اگر اللہ کے ساتھ اگر کسی بندے کو شریک کر دو گے، تم نماز پڑھو گے، تم زکات دو گے، تم حج و عمرہ کرو گے، یہ سارے کے سارے چیزیں تمہیں جنت کے تک نہیں پہنچا سکتا۔ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سواری پر سوار ہیں، ایک سواری پر سوار ہیں، ایک ہی اونٹنی پر سوار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او معاذ، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لبیک
وسعديك اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. حالانکہ ایک ہی اٹھنی میں ہے لیکن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا او معاذ، او میرے بیٹے معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لبیک وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او معاذ، اے معاذ. ہر مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ کے بات کو سن رہا ہوں. اور کتنا قریب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹنی ایک ہی اونٹنی کے اوپر سوار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹھ تھا میرے سینے پر ٹکرا رہے تھے. اور پھر فرما رہے وہ معاذ، جب 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے. اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہیں کرے گا، اللہ ہی کو حاجت روا، اللہ ہی کو مشکل کشا، کیسے بھی بیماری آ جائے اللہ کی طرف چھوڑ کر کسی غیر پر نہ جائے. مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، کارساز اللہ، دستگیر اللہ، ہر چیزوں کو کیا کہ میرے دوست، ہر ایک دکھ کو درد کرنے والا اللہ، لڑکا دینے والا، اولاد دینے والا اللہ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لڑکا بھی بولا کیا کہ اللہ دے، لڑکی بھی اللہ دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اور اللہ تبارک و تعالی جس پر کرم کرتا ہے لڑکا بھی دے دیتا ہے، لڑکی بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ نہ چاہے تو اس کو زندگی بھر باندھ رکھ دیتا ہے، ایک بھی نہ دے. فرمائے معاذ، اللہ پر بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ہر چیز ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگے. جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو. اور جب بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے، اب اللہ کا حق ہے کہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے بلکہ اس کو جنت دے. اور ایک روایت کے اندر آیا فرمایا اے معاذ او قتلتا او حرقتا، اے معاذ اگر تم کو کیسے بھی مصیبت آ جائے، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے، چاہے تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ کے اندر جلا دیا جائے، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا. او قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے. تو فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی بندوں کو شریک نہ کرنا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر ایمان ہو. جب ہمارے اندر ایمان ہو پھر ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات و صفات کو ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، آپ مصیبت کے اندر ہیں، آپ پریشانی کے اندر ہیں، کسی نے آپ کو کہہ دیا آپ کا بچہ بیمار رہتا ہے، فلاں جگہ جاؤ، ایک چادر چڑھا کر آ جاؤ، وہاں سجدہ کر لو، یہ منت مانگ لو، تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے. اسی کو شرک کہتا ہے، اسی کو شرک کہتا ہے. میرے دوستوں، فرعون کے گھر کے اندر ایک فرعون کے بیٹے کی خادمہ حضرت معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کے بیٹے کو کنگھی کرنے والے خادمہ کنگھی سر پر کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی گر گئی، کنگھی گر جاتا ہے. اب بسم اللہ کہہ کے وہ کنگھی اٹھاتی ہے تو فرعون کے بیٹے کہنے لگے یہ بسم اللہ تو کس کا نام لیا؟ یہ بسم اللہ سے مراد میرا ابا فرعون، کیونکہ فرعون لوگ وہاں اس کو سجدہ کرتے تھے، خدا مانتے تھے. لیکن یہ معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
تمہارا باپ سجدے کے لائق ہے؟ تمہارا باپ خدا کہلانے کے لائق ہے؟ تمہارا باپ نہیں، میں تو اس کا نام لیا ہوں جو تمہارا باپ کا بھی خدا ہے، ہمارا بھی خدا ہے، ساری دنیا کا خدا ہے، کائنات کا۔ اس کی بیٹی کہتی ہے جا کے میں فرعون کو بتا دوں گی، کہا کہ جا کر تم کو جس کو چاہو بتا دو۔ یہ فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگی اے میرے ابو، آپ کے دربار میں، آپ کے محل کے اندر، آپ کے گھر کے اندر رہنے والی ایک لڑکی آبادی ہو گئی، بے دین ہو گئی۔ میرے دوستو، اس کو معلوم تھی کہ اگر یہاں سے میں نوکری کر رہی ہوں، نہ جانے یہاں سے مجھے کیا کر دے گا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی کوئی کہا کہ یہ کام کرو ورنہ نوکری ختم ہو جائے اور ہم اور آپ جھک جاتے ہیں، ایسے نہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ کہا جاؤ تم جس کو چاہتے ہو کہہ دو۔ میرے دوستو، جب فرعون کے پاس اس کی بیٹی جا کر اس باندھی کی شکایت لگاتی ہے، فرعون نے دربار کو سجا لیا اور اس عورت کو دربار کے اندر پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت کا ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور اس وقت سزا کے لیے یا تو آگ کے اندر ڈال دیتا تھا تاکہ اس چیز کو سب کو دکھا کر تاکہ لوگوں پر خوف پیدا ہو جائے، یا تیل کے اندر کھولتا ہوا تیل کے اندر زندہ ڈال دیتا تھا۔ میرے دوستوں، فرعون کے سامنے وہ باتیں پیش ہوئی، فرمانے لگے اب بھی موقع ہے، مجھے سجدہ کر لو، مجھے رب مان لو، میں تجھے تیری جان کو بخش دوں گی۔ فرعون کہتا ہے کہ اگر تم مجھے خدا مان لے گا میں تجھے تیری جان کو چھوڑ دوں گا، آج اگر میں آ جاؤں مجھے سجدہ کر لو۔ فرمایا تو سجدے کے لائق ہے نہیں، یہ رب جس رب نے میرا یہ سر بنایا ہے اسی کے سامنے جھکوں گی، تو رب کہنے کے لائق نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا تیل کے اندر ایک بہت بڑا دیگ کے اندر تیل ڈالا اور آگ جلایا۔ وہ آگ کیا کہے، تیل کھولنے لگا۔ اس مائی کے گود کے اندر ایک دودھ پیتا بچہ تھا، ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اے میرے دوستو، میرے سننے والوں، ذرا غور کرو، اس دودھ کے لوتھڑے دل کو تو سمجھاؤ۔ آج ہمارا کہنا کتنا آسان ہے، آپ کو یہاں مسجدوں کے اندر بیٹھ کر سننا، موبائلوں کے اندر سن لینا کتنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لیکن اس مائی کے دل کی، اس مائی کے ایمان کی تو سوچو کہ دودھ پیتا بچہ کو میرے دوستو فرعون نے پکڑا اور اس تیل کے اندر ڈالنے لگا۔ جب وہ کھولتا ہوا تیل کے اندر اس بچے کو ڈالتا ہے، ابھی ڈالنے کے قریب ہے، ماں ہوتی ہے، میرے دوستو آنکھیں بھرائی، دل بھرایا، بچے کو اللہ پاک نے زبان دی اور فرمایا اسبری، اے میری ماں صبر کرو، آپ حق پر ہیں۔ اور اتنا کہنا تھا، اور میرے دوستو اس بچے کو اس تیل کھولتا ہوا تیل کے اندر ڈال دیا۔ تیل کے اندر ڈالنا تھا، گوشت تو الگ ہو گیا، ہڈی الگ ہو گئی۔ اب فرعون کہتا ابھی بھی جان بچانے کا موقع ہے، ابھی بھی مجھے رب مان لو، ابھی بھی مجھے خدا مان لو، مجھے میرے سامنے مجھے سجدہ کر لو۔ فرمایا نہیں، میں تجھے کبھی خدا نہیں مانوں گی، تو خدا کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں۔ کہا کہ یہ دیکھ لے تمہارے بچے کے ساتھ ساتھ جو چاہو تم کرو، میں اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی، میں اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان لائی ہوں، میں اللہ کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ اس کو آگ کے اندر ڈالنے لگا۔ کہا تیری کوئی خواہش ہے؟ جب پوچھتا اس مائی سے، فرمایا ہاں۔ فرمایا جب مجھے اس تیل کے اندر ڈال دو گے میرا گوشت الگ ہو جائے گا، میرے ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، اتنا کرم کرنا کہ میرے بچے سے مجھے الگ نہیں کرنا، بلکہ میرے بچے کو اور میری ہڈیاں ایک ہی جگہ رکھ۔
میرے دوستو یہ کتنے بڑے ایمان والی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے، کئی صدیاں گزر گئی، کئی صدیاں گزرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے راستے سے گزر رہے، ایک خوشبو تھی، بہترین خوشبو تھی۔ جبرائیل سے عرض پوچھتا ہے کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ فرمایا نہیں بلکہ یہ فرعون کی باندی کی قبر سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کو جبرائیل نے یہ سارے بات بتایا کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسی مائی ایمان والی تھی، اپنے جان کو اپنے بچے کو قربان کر دیا، لیکن اللہ کے ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ سات ہلاک کر دینے والا گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی بندوں کو شریک نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو اس پر جائیں گے تو بہت دیر لگے گا، اصل وہ سارے باتیں رہ جائیں گے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ دوسرا گناہ ہے کہ جادو کرنا اور کرانا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے یہ جہنمی ہے۔ سات بڑے گناہ میں سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا گناہ ہے میرے دوستو وہ جادو کرنا، جو آج عوام خصوصی طور پر عورتیں اس چیز کو کچھ گناہ نہیں سمجھتی۔ کوئی بہو پر کرا رہی، بہو ساس پر کروا رہی ہے، دیکھ لیے کتنے ہیں جادو کرنے والا اور کرانے والا۔ میرے دوست یہ سیدھے جہنمی۔ اور تیسرا فرمایا، تیسرا سات بڑے گناہ میں سے تیسرا گناہ فرمایا کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، الا بالحق۔ ہاں، جس چیز پر اللہ نے جہاں حق کہا ہے، اسلام کے اندر 3 موقع پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ 3 جگہ پہ کہاں قتل کیا جاتا ہے؟ جان کے بدلے جان ہے۔ آپ کو نام کسی نے مار دیا ہے، یا آپ کے باپ کو مار دیا ہے، یا آپ کو بھائی کو مار دیا ہے، تو اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار کو، یہ اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کیا کہ اس کے ساتھ شریعت اس کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول ساتھ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جان کے بدلہ جان۔ اور دوسرا میرے دوستو، اگر کوئی عورت یا مرد شادی شدہ ہو اور زنا کرنے کا، تو ان کو بھی اسلام کے اندر سنسار رجم کرنے کا حکم ہے، پتھر مار کے ان کو ہلاک کر دو۔ اور تیسرا فرمایا وہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے جو ایک مسلمان ہو اور اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اس کو بھی اسلام کے اندر قتل کرنے کے لیے جائز ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ کسی طرح بھی کسی کو، اور یہ تینوں بھی آپ اس کا کیا کہ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ نہیں لے سکتے، قانون آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، بلکہ وقت کے بادشاہ، وقت کی حکومت، حاکم، ان تینوں کا سزا ہے۔ میرے دوستو، اور اگر آپ نے کسی ایک مومن کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مومن کو قتل کر دے، کوئی مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے بھی اس مومن کے قتل کے اندر شامل ہیں، میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ بہت بڑی تعداد ہے، یہ لاکھوں کی تعداد ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا بلکہ ان تمام کو جتنے بھی اس مومن کے قتل کے اندر شامل ہیں سب کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی مومن کو قتل کرنا۔ آج میرے دوستو، بھائی پر لڑ رہے تھے، ایک زمین، ایک
دوستو اگر دو مسلمان لڑائی کر رہا ہے دونوں طرف سے تلوار نکال لیا ہے اور دونوں طرف سے لڑائی کر رہا ہے اور یہ قاتل اور مقتول اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں جہنمی ہے مارنے والا بھی جہنمی ہے اور مرنے والا بھی جہنمی ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ جو زندہ ہے جس کو مار دیا ہے یہ تو جہنم میں جائے گا لیکن یہ بیچارہ جو مر گیا ہے یہ جہنم میں کیوں جائے گا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے بھی ارادہ کر رکھا تھا اپنے بھائی کو مارنے کے لیے دونوں کی تلوار آمنے سامنے تھی لیکن ایک نے پہل تو کر نہیں تھا ایک نے پہل کر دیا لیکن ارادہ بھی اس کا یہی تھا کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کریں گے تو قاتل اور مقتول یہ دونوں کے دونوں جہنمی میرے دوستوں اور چوتھا گناہ فرمایا سود کھانا جس کو آج لوگ بہت ہی اس سے بڑھ کر کوئی حلال طریقہ لوگ سمجھتے نہیں سود کھانا میرے دوستوں بالکل حرام ہے اور ہلاک کر دینے والے گناہ ہے چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو آج لوگ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں کہ 2 سال کے بعد ڈبل دے دیا جائے گا 4 سال کے بعد وہ پیسے ڈبل ہو جائے گا اس کو یہ سود ہے یہ حرام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے اندر جا رہے تھے معراج کے اندر جب گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کیا دیکھا کچھ لوگوں کی جماعت ہے جن کو آگ کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آگ کی زنجیر سے ان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں آگ کی زنجیر سے اور ان کے گلے کے اندر آگ کی توق باندھا ہوا ہے اور آگ کی جنگل کے اندر آگ کی تالاب کے اندر ہے اور میرے دوست اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے اسے گنبد کہتے ہیں فرمایا گنبد کی طرح اس کا پیٹ بڑا ہے اور اس کے پیٹ سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں یہ جب انسان جب اٹھنے چاہتا ہے تو یہ پیٹ کی بوجھ اس کی وجہ سے پھر وہ آتش میں گر جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ دنیا کے اندر سود کھانے والے ہیں یہ دنیا کے اندر سود رشوت لینے والے پیاز کھانے والے لوگ ہیں آج میرے دوستو پیاز لا رہے پکنک بنا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی بیاہ ہو رہا ہے ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پیاز لا کر سود رشوت پر لا کر اے میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہ میں سے ایک یہ گناہ ہے کوئی جو کیا کہ رشوت سود کھائے اور اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کا 73 دروازہ ہے سنو کہا کہ سود کا 73 دروازہ ہے اور سب سے چھوٹا جو سب سے ادنا دروازہ ہے وہ اپنی ماں سے اپنی سگی ماں سے 1 روپیہ درہم 1 روپیہ کا اگر سود کھا لیا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہے کیا سمجھتے ہیں میرے دوست آج ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے 1 روپیہ 1 درہم سود کا کھانا بعض کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اپنے سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کرنے یا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے اور شوق سے کھا رہے ہیں اور پھر میرے دوستو اللہ کے یہاں اس کے اوپر بہت طرح کے عذاب ہیں اس سے بچو میرے دوستو اپنے بال بچے کو بچاؤ جتنے میں اللہ نے دی ہے اس پر صبر کرو اور پھر 5واں گناہ جو بتایا وہ فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا یتیموں کا مال کھانا ایک آدمی بھائی مر گیا باپ مر گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس یتیم بچے کو اپنے پاس رکھا اس نیت سے رکھا کہ ان کے پاس زائدات بہت ہے ان کے زائدات کو ہڑپنے کے لیے یتیم کے مال کھانے کے لیے اس کو پالا اور پوسا اور جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اپنے باپ کا جب میراث مانگنے لگا تو اس سے وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگا میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا یتیموں کے مال کھانا اپنے پیٹ کے اندر انگارے ڈالنا جہنم کے انگارے ڈالنے کے برابر ہے اور یتیموں کو کفالت کرنا اللہ کے
یتیموں کو خیال کرتا ہے، اس کے لیے یہ جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ اور جو یتیموں کو مال کھاتا ہے وہ سمجھ لیجیے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے کو ڈال۔ اور چھٹا گناہ اور ساتواں گناہ کے اندر ہلاک کر دینے والا گناہ، جہنم کے اندر لے جانے گناہ والوں میں سے ایک گناہ ہے جہاں کافر مشرک اور ایمان والوں کی لڑائی ہو، جنگ ہو اور سب ساتھی آپ کے لڑ رہے ہیں اور اس جنگ کے اندر سے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر وہاں سے آپ نے بزدلی کیا اور وہاں سے بھاگ گئے، آپ کی ساری کے سارے لے کے آتا۔ اور ساتواں گناہ جو ہے میرے دوستو، ساتواں اور ہلاک کر دینے والے گناہ میں سے ساتواں گناہ ہے جو بھولی بھالی ایمان والی کسی بھی عورت پر زنا کا تہمت لگانا، کسی کے اوپر زنا کا تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑی گناہ ہے۔ اے میرے دوستو نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو ان سب گناہ سے بچنے چاہیے۔ آج ہم اور آپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہمارے سارے کے سارے مسجدوں کے اوپر لوگوں کو کیسے نظر پڑا ہے، لیکن ہم اور آپ اپنے رضائی کے اندر، ہم اور آپ اپنے لحافوں کے اندر، ہم اور آپ اپنے موبائلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آج کون سی تاریخ ہے معلوم ہے؟ آج 6 دسمبر ہے، وہ ہماری پیاری مسجد، وہ ہماری مقدس مسجد جس کو شہید کر دیا گیا، جسے بابری مسجد کہتے ہیں، آج وہی دن ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں 1994 کے اندر اس مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم جمعے کے دن ایک مسجد آتے ہیں، کیوں نہیں ہمارے مسجدوں کے اوپر غیروں کا نظر ہے؟ ابھی دلی کے جامع مسجد کے اوپر کیا کیا نظر پڑا ہوا ہے؟ کیا کہ میرے دوستو، کبھی دیار واقعی مسجد کے اوپر کیا کیا غیروں کا نظر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے مسجدوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ اے نوجوانوں، کیا اللہ کی طرف سے آپ کو آیا ہے کہ آپ آج مسلمان ہیں، آج مسجد جاؤ؟ ایک ہفتہ کہاں چلے گئے تھے؟ ذرا بھی شرم نہیں ہے، ذرا سے شرم کرو میرے دوستو۔ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی قسم پوچھے گا۔ اور نوجوانوں، یہ 60 سال کی زندگی دی تھی، یہ 70 سال کی زندگی دی تھی، یہ زندگی کس پر گزارا؟ کیا موبائلوں پر گزار دیا، فیس بک میں گزار دیا، چوراہے پر بیٹھ کے گزار دیا، یا اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آئے ہو، یا مسجدوں پر آئے ہو؟ یہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اے نوجوانوں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے۔ آج توبہ کر لو میرے دوستو، آج توبہ کر لو، آج اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آج اللہ کے سامنے، آج اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ میرے دوستو، رو رو کر اللہ ہم سے روح لیا ہے، ہمارے مساجد چھینے جا رہے ہیں، ہمارے درگاہ چھینا جا رہا ہے، ہمارے مدارس چھینا جا رہا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ تو وہاں کی بات ہے، یہ تو وہاں کی بات ہے، کل آپ کی بھی جب نمبر آئے گا سب ایسے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ کھانے جانوروں کی طرح نہیں دی ہے، کھاؤ اور سو جاؤ، یہ زندگی گزارو، بلکہ اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، بارہا میں یہ کہتے آیا ہوں اور کہہ رہا ہوں، آج موقع ہے، آج ہاتھ پاؤں ناک کان زبان سب کچھ صحیح ہے، آج اللہ کو منا لو، آج اٹھے ہوئے اللہ کو منا لو۔ ہمارے مساجدوں کو چھینا جا رہا ہے، مسجدوں کو، مکاتبوں کو، مدارس کو، میرے دوست کو سنبھالو، سنبھالو، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا، ہم کہاں نماز پڑھیں گے، ہم کہاں جنازہ پڑھیں گے، ہم کہاں عید کی نماز پڑھیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ سے ہم اور آپ ہمیشہ توبہ استغفار کرو اور اللہ سے مناؤ، اور یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو میرے دوستو، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایک رکھے، نیک رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت